Dear audience, how can Islam encourage terrorism in normal situation? As it is mentioned in Surah Al-Imran, chapter number 3, ayah 190. Emphasized brotherhood and unity. اے مرکز المعارف بے مثل ایک ادارہ، اس دور میں مواصل کوئی کہاں تمہارا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز خبر در خبر میں خوش آمدید۔ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر نے 25 سالہ سفر مکمل کر لیا ہے۔ اس موقع پر یہاں کے فضلاء ایک انٹرنیشنل سیمینار کا انعقاد کر کے ہندوستان کے راجدھانی دہلی میں سلور جبلی منا رہے ہیں، جسے اردو میں جشن سیمی کہتے ہیں۔ مرکز المعارف نے 25 سالوں میں تاریخی، نمایاں، عظیم اور بے مثال کارنامہ انجام دیا ہے۔ اسلام کا پیغام، قرآن کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے، عام کرنے اور پوری دنیا تک پہنچانے میں اس ادارہ کا کردار ناقابل فراموش اور بے مثال ہے۔ اس کی حیثیت ایک آئیڈیل، مستند، معتبر انسٹیٹیوٹ کی ہو گئی ہے۔ آج خبر در خبر میں ہم یہی بتائیں گے کہ مرکز المعارف کیا ہے، کیسے اس کا قیام عمل میں آیا، کون سی ذہنیت اس کے پیچھے کار فرما تھی، ملکی اور عالمی پیمانے پر اس نے کیا اثرات مرتب کیے ہیں، اس فکر نے دینی حلقہ میں کیا انقلاب برپا کیا ہے، اور آج کی تاریخ میں ملک و ملت کے لیے ادارہ کتنا مفید، اہم اور نافع ہے۔ 1857 میں جب ہندوستان سے مغلیہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا، انگریزوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، اس وقت مسلمانوں نے 2 میدان کا انتخاب کیا۔ ایک طرف انہوں نے تعلیمی میدان میں کام کیا، دوسری طرف انہوں نے جنگ آزادی کی تحریک بھی چھیڑ دی۔ تعلیمی مہم کے تحت دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسے اداروں کا قیام عمل میں آیا، جس نے ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیمی، فکری، تربیتی آبیاری کی۔ 20ویں صدی کی آخری دہائی میں یورپین تہذیب اور مغربی فکر و فلسفہ نے دنیا پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ فکری الغار میں شدت آ گئی، لڑائی اور جنگ کا طریقہ بدل گیا۔ الحاد اور لبرلزم کے بڑھتے اثرات نے اسلامی تہذیب اور ثقافت پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اسلامی علوم اقدار کو متاثر کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ انگریزی زبان نے مغرب کی اس مہم کو پڑوان چڑھانے میں سب سے نمایاں کردار ادا کیا۔ ملت کے دانشوران اور علماء نے مغرب کی طرف سے آنے والے الحاد کے طوفان کو روکنے کی کوششیں کی، کئی ساری تدبیریں اختیار کی گئی، بہت ساری مہم چلائی گئی۔ اس مہم کو روکنے کے لیے ایک فکر دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن اور AIUDF کے صدر معروف عالم دین مولانا بدر الدین اجمل نے بھی پیش کی۔ انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس کے فضلاء کو انگریزی زبان سکھائی جائے۔ ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ طلباء علوم دین کے ماہر ہوتے ہیں، اسلامی شریعت سے مکمل طور پر انہیں واقفیت ہوتی ہے، مذہبی تہذیب اور کلچر کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تاہم عالمی زبان نہ جاننے کی وجہ سے یہ اثر انداز نہیں ہو پاتے ہیں۔ اسلامی اقدار کا تعارف صرف ایک زبان جاننے والوں تک محدود ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مدارس کے فضلاء کو انگریزی زبان سکھائیں گے اور پھر یہ فکری الغار کا بھرپور جواب دیں گے۔ میدان فکر و عمل میں مغرب کی طاقت آزمائی کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ ان کو چیلنج ہونا چاہیے، اصل چہرہ آنا چاہیے کہ یہی مدارس کے بچے جو قرآن حدیث کی روشنی میں ان کے بعد زبان کی کمی تھی، یہ زبان اگر مل گیا تو انشاءاللہ یہ کسی بھی جگہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مولانا بدر الدین اجمل کی سوچ انقلابی فکر ثابت ہوئی۔ ہندوستان میں دینی تعلیم کی مہم نے یہاں سے نئی کروٹ لی۔ دینی اداروں اور مدرسوں میں بھی مذہبی تعلیم کے ساتھ زبان کی بنیادی تعلیم کی جانب توجہ مرکوز ہو گئی۔ 1994 میں دہلی کی سرزمین پر مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کے نام سے ایک ادارہ کا قیام عمل میں آیا۔ یہاں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ مرکز المعارف آسام کی ایک مشہور رفاہی فلاحی تنظیم ہے جو صحت، تعلیم، سماجی فلاح و بہبود، بازآباد کاری سمیت متعدد شعبوں میں کام کرتی ہے۔ اس کے سرپرست اور بانی مولانا بدر الدین اجمل ہیں۔ شروع میں اسی کے تحت اس ادارے کا قیام عمل میں آیا تھا اور اسی کے نام میں ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کا اضافہ کیا گیا۔ مرکز
مرکز المعارف کے اور بھی کئی سارے علمی ادارے ہیں۔ 2 سالہ انگریزی زبان و ادب کا نصاب مرتب کیا گیا۔ اس کورس کے تحت طلبہ کو بنیادی طور پر زبان سکھائی جاتی ہے، ریڈنگ، تلفظ، ترجمہ نگاری اور مضمون نویسی پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ MMRC کے پہلے استاذ اور ڈائریکٹر جناب عمر گوتم صاحب ہیں۔ شب و روز ایک کر کے اس مشن کو انہوں نے مضبوطی فراہم کی۔ جن لوگوں نے سب سے پہلے یہاں تعلیم حاصل کی تھی ان میں مولانا برہان الدین قاسمی بھی شامل ہیں۔ اب وہ MMERC کے ڈائریکٹر ہیں۔ اپنی صلاحیت، قابلیت اور لیاقت کی وجہ سے اس فکر کو عام کر رہے ہیں۔ 4 سالوں کے بعد دہلی سے یہ ادارہ ممبئی منتقل ہو گیا۔ آج مرکز المعارف کے نصاب اور فکر سے ہم آہنگ تقریباً 20 سے زائد ادارے پورے ملک میں چل رہے ہیں۔ 10 اداروں کا باضابطہ مرکز المعارف سے الحاق ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی مستقل طور پر انگریزی زبان و ادب کا ایک شعبہ قائم ہے۔ مرکز المعارف اور اس فکر سے ہم آہنگ اداروں نے 25 سال کی مدت میں امت مسلمہ اور پوری دنیا کو بہت کچھ دیا ہے۔ ایک وقت تھا جب سر پر ٹوپی پہنے ہوئے کرتا پیجامہ میں ملبوس شخص کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اسے انگریزی آتی ہوگی۔ کچھ لوگ یہ کہہ کر مذاق اڑاتے تھے کہ انہیں ریلوے ٹکٹ کا فارم بھی پر کرنے نہیں آتا ہے، پش اور پل کے درمیان فرق تک پتہ نہیں ہوتا ہے۔ آج یہ تصور غلط ثابت ہو گیا ہے۔ مذاق اڑانے والے اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ مرکز المعارف کے بعد مدارس کے فضلہ انگریزی زبان میں کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں، انگریزی میں مضامین لکھ رہے ہیں، کتابیں تصنیف کر رہے ہیں، میگزین اور پرچے نکال رہے ہیں، ویب پورٹلز چلا رہے ہیں۔ ہندوستان سمیت دنیا کے متعدد اداروں میں انگریزی زبان میں لیکچر دے رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ امریکہ، افریقہ، برطانیہ سمیت 10 ایسے ممالک ہیں جہاں مرکز المعارف کے فضلاء انگریزی زبان میں بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں، علم حدیث کی گتھیاں سلجھا رہے ہیں، امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، یونیورسٹیز کا بھی رخ کر رہے ہیں۔ اس فکر اور نصاب کے بعد ایک شخص بیک وقت عالم دین بھی ہے اور PhD اسکالر بھی ہے۔ اب ایسے فضلائے مدارس کی بڑی تعداد دستیاب ہے جو عالم مفتی ہونے کے ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں، یونیورسٹیز میں پروفیسر ہیں۔ آئیے اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں MMERC کے سینئر لیکچرر مولانا مدثر احمد قاسمی سے۔ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کے ذریعے جو مقاصد طے کیے گئے تھے ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ علماء کرام کی ایک ٹیم کو انگریزی زبان سے لیس کر کے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور دفاع کے لیے تیار کرنا۔ الحمدللہ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کو اس معاملے میں بھرپور کامیابی ملی۔ اس وقت ہندوستان کے علاوہ دنیا کے 20 ممالک میں مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کے فضلاء اسکول، کالج، یونیورسٹی اور اسلامک سینٹرز میں دعوتی مشن سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے فضلاء 15 اسلامک انگلش میڈیم اسکولز چلا رہے ہیں، 10 آن لائن مدرسے چلا رہے ہیں اور 5 آن لائن دارالافتاء بھی چلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مرکز المعارف کا ایک مقصد انگریزی صحافت میں علماء کی ایک ٹیم کو تیار کرنا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس میں بھی بھرپور کامیابی ملی۔ اس وقت مرکز المعارف کے فضلاء 5 انگریزی رسالے نکال رہے ہیں، 4 مشہور نیوز پورٹلز چلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مرکز المعارف کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جدید تحقیق و تصنیف میں سے واقف علماء کرام کی ایک ٹیم کو تیار کرے۔ الحمدللہ اس میں بھی مرکز المعارف کو بھرپور کامیابی ملی اور اب تک 100 سے زیادہ انگریزی کتابیں تصنیف کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اکابر علماء کی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ بھی کر رہے ہیں، چنانچہ تحریک ریشمی رومال، علماء دیوبند کا مسلکی مجاز، اغلاط العوام اور اشاعت اسلام جیسی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے۔
مرکز المعارف کا ایک اور اہم اور قابل ذکر کارنامہ انگریزی ماہنامہ ایسٹرن کریسنٹ کی اشاعت ہے۔ 2006 سے انگریزی زبان میں یہ میگزین بلا ناغہ پابندی کے ساتھ شائع ہو رہی ہے اور متبادل میڈیا کا کردار نبھا رہی ہے۔ جرنلزم اور صحافت میں اس میگزین کی اہمیت کا اعتراف معروف جرنلسٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ تیستا ستلوار نے بھی کیا ہے۔ It exposes the English reading public to the views and viewpoints and the talents of that clergy. It can also take away many of the misconceptions vis-a-vis the Muslim religious clergy that unfortunately are perpetrated deliberately. But most important, I feel there's a very sincere effort in Eastern Crescent to cover a host of issues from a democratic Republican viewpoint, not from just a minority prism. And I think that is very welcome. ملت ٹائمز کا صحرا بھی دارالعلوم دیوبند وہاں کے شعبہ انگریزی اور مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کو جاتا ہے۔ ملت ٹائمز ایک سہ لسانی نیوز پورٹل ہے۔ اردو، انگلش اور ہندی میں ہمہ وقت تازہ ترین خبریں یہاں شائع ہوتی ہے۔ 5 لاکھ سے زائد یومیہ قارئین ہیں۔ ملت ٹائمز کا یوٹیوب چینل ہے جس کے سبسکرائبر تقریباً 3 لاکھ ہیں۔ پلے سٹور، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا ذرائع سے ملت ٹائمز کی خبریں دنیا تک پہنچتی ہے۔ مجموعی طور پر آج کی تاریخ میں بیک وقت ملت ٹائمز کے پلیٹ فارم سے جاری ہونے والی خبریں 10 لاکھ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ یہ ہندوستان سمیت دنیا کے 10 لاکھ بے آواز لوگوں کی آواز بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد میڈیا ہاؤسز ہیں جس کی نگرانی اور سرپرستی مرکز کے فیض یافتہ کر رہے ہیں۔ ایک قابل ذکر نام بصیرت آن لائن کا ہے جس کے بانی مولانا غفران ساجد قاسمی یہاں کے تربیت یافتہ ہیں اور نیوز پورٹل کے ساتھ انہوں نے پرنٹ میڈیا میں بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ MMERC کی خدمات پر خصوصی شمارہ بھی شائع کیا ہے جس کے لیے ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر اور اس پوری فکر اور تحریک کی کامیابی کا صحرا حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب کو جاتا ہے جن کے بلند عزائم، وسیع ذہن، انقلابی سوچ نے امت کو ایک نئی راہ دکھلائی، ایک روشن صبح کی شروعات ہوئی۔ سلور جبلی کے شاندار موقع پر مولانا بدر الدین اجمل، اولین استاذ جناب عمر گوتم صاحب، مولانا برہان الدین قاسمی صاحب، مولانا عتیق مکی صاحب اور تمام ذمہ داران، معاونین، مخلصین کو ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دہلی کی سرزمین پر تشریف لانے والے اب تمام مہمانان کرام، فضلاء اور اسکالرز کا ہم پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں۔ خبر در خبر میں آج اتنا ہی، اور ہاں، مرکز المعارف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، اس کی خدمات سے، اس کی کوششوں سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں؟ کمنٹس باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔